السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ بھائی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے ماشاءاللہ آج میرا بینک اکاؤنٹ کھل گیا ہے اور ویریفائی ہو گیا ہے، اور اے ٹی ایم سارا ترتیب مرتب سارا سب کچھ آ گیا اور پیسہ بھی آ گیا، تو سب کچھ میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ لیکن ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل پہ آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھولا، کیا طریقہ کار میں نے کیا، اور آپ لوگوں کو آج ایک مزے کا واقعہ بھی سناتا ہوں، وہ سن کے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار خالد بھائی یہ کیسا ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہوا یہ کہ الحمدللہ میں جو آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں، تو اس سے پہلے تقریباً 2-3 مہینے میرا تقریباً رمضان سے میں نے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا تھا اپنے چینل سے، تو اس سے الحمدللہ مجھے جو ارننگ آتی تھی، جو پیسے وغیرہ آتے تھے، جو ہدیے وغیرہ آتے تھے، میرے بڑے بھائی محمد آصف کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ اب الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس مہینے میں گیا بینک میں، جو بارشوں کا سلسلہ تھا، اس سے پہلے جب میں بینک گیا تو اللہ کے فضل و کرم ہے، اور یہ قرآن کی ماشاءاللہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ یقین مانے، میں بینک میں گیا اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹ وہ 5,000-6,000 روپے سے کم پہ نہیں کھلتا، اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، کیسے 1 روپیہ بھی نہیں لگا، کیسے میں بتاتا ہوں۔ میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے بینک کا جو مینیجر تھا وہ ماشاءاللہ مجھ سے بڑی عزت کے ساتھ ملا اور مجھ سے کہا کہ بھائی جی کس سلسلے میں آپ آئے، تو میں نے اسے ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں ایسے بچوں کو پڑھاتا ہوں، مجھے جو ہے نا وہ کھولنا ہے، اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی ایسا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو اپنے اکیڈمی کا وہ بنانے پڑے گا، سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا، آپ کس اکیڈمی میں پڑھاتے ہو اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہا سر میں تو اکیڈمی میں پڑھاتا نہیں، میں تو ادھر تو غریب خانے میں پڑھاتا ہوں، ادھر ہی سے میں سارے کام ڈیٹیل ادھر ہی سے کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو میں تو گھر میں پڑھاتا ہوں بچوں کو آن لائن، تو کہ وہ بھی بیچارہ حیران ہو گیا کہ گھر سے کیسے آپ نے جو ہے نا اتنے سارے بچوں کو کر لیا۔ تو میرے پھر میں اپنے چینل کا بتایا، ساری ڈیٹیل میں نے اس کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے ایسے طریقہ۔ اس نے کہا یار گڈ ہے بھائی، اس نے کہا آپ کے لیے میں ایک گفٹ دیتا ہوں، گفٹ آپ کا اکاؤنٹ بالکل فری۔ اس نے کہا آپ کا اکاؤنٹ بالکل فری، اور جو وہاں سے پیسے بھیجے گا ان کا بھی ٹیسٹ نہیں کرے گا۔ تو میں تو خوش ہو گیا، یار چلو جو بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا بھی ٹیکس نہیں کرتا، میں تو بہت زیادہ خوش ہو گیا، چلو یار اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا۔ تو میں نے اس سے ڈیٹیل پوچھی بھائی کیا کیا کام ہوگا، تو اس نے کہا حکومت نے ایک منصوبہ بنایا نیا کہ بھائی جو بندے ابھی نئے آ رہے ہیں، نئے اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، ان کے لیے ایک خصوصی پیکج ہے، آپ کو بھی ہم اس خصوصی پیکج میں ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا وہ نہیں ہے، ادارے کا سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے بھائی ہو، آپ خدمت کرتے ہو قرآن کی، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں لو، کوئی ٹینشن نہیں لو، آپ کو کسی ادارے کے سرٹیفکیٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گھر سے بجلی کے بل اور گیس کے بل لے کے آ جاؤ۔ وہ لے کے آئے، میں نے ان کو دے دیا، ساری ڈیٹیل میٹنگ اس نے کر دی۔ مجھے کہا قاری صاحب آپ گھر جاؤ، آپ کو فون کر دیا جائے گا جب آپ کا سب سیٹ اپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ سب ہوا کہ بارشیں کراچی میں بارشوں کا طوفان آ گیا، وہ بینک میں جو ہے نا پانی بھر گیا، اس کا بجلی کا نظام سارا سب کچھ خراب ہو گیا، تقریباً 2-2.5 ہفتے لگے اس میں۔ اور میں اس سے جا کے پوچھتا بھی تھا، اس نے کہا یار قاری صاحب بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، ہمارا بجلی کا نظام سارا سب کچھ آؤٹ سیٹ ہو گیا، جیسے ہی آتا ہے ہم آپ کو فون کر کے آپ کو بلائیں گے، آپ کو آنے کی زحمت نہیں کرنا۔ الحمدللہ پھر میرا چند دن پہلے یہ سارا ڈیٹیل وغیرہ آ گیا، لیکن کراچی میں جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں نیٹ کے، جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بارشوں کے بعد نیٹ کا کیا حال ہوا ہے۔ تو وہ اے ٹی ایم کارڈ کا ویریفائی کروانا، نمبر اس کے ساتھ ٹچ کرانا، یہ ساری چیزیں ان میں تھوڑا سا وقت لگا، اور پھر الحمدللہ آج میرا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا، اور آج میں پیسے بھی لے کے آیا، وہ پیسے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا ماشاءاللہ کارڈ مارڈ یہ سارا سب کچھ بھی آ گیا، اور پیسے بھی میں نے نکال لیا ماشاءاللہ، بہت اچھے پیسے آتے ہیں میرے، دکھاتا نہیں ہوں، کھول کے دکھاتا نہیں ہوں میں، آپ لوگ نظر لگا دو گے، تھوڑا سا پن مذاق کرتے ہیں۔ تو دوستو آج الحمدللہ اے ٹی ایم کارڈ بھی ویریفائی ہو گیا، اور ڈالر مالر آنا بھی شروع ہو گیا اللہ کے فضل و کرم میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ بھائی کوئی بھی بندہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اکیڈمی کے بغیر آن لائن ٹیچنگ کر ہی نہیں سکتا،
اکیڈمی کے بغیر آن لائن ٹیچنگ کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ میں نے جس طریقے سے اس قرآن سے محبت کی ہے اور اس قرآن کو میں نے جتنا وقت دیا ہے، آج الحمدللہ یہ قرآن اس نے مجھے جو عزت دی ہے، جو مقام دی ہے، یقین مانو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا بینک کا بندہ جاتا ہے نا، اس کے تقریباً 5-6 ہزار روپے اکاؤنٹ کے لگتے ہیں، میرا 1 روپیہ ٹکا بھی نہیں لگا، اور اکاؤنٹ بھی ماشاءاللہ ایسے کھلا تو اس میں کوئی پیسے بھیجے گا تو ٹیکس وغیرہ کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ قرآن کی برکت سے مجھے مل رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ تو بینک کا وہ واقعہ ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کسی دکان میں چلا جاتا ہوں نا، کسی دکان میں یہاں محلے میں کہتا ہوں فلانا چیز مجھے چاہیے، پیسے نکال کے ان کو دے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب پیسے رکھو جیب میں، پیسے جیب میں رکھو، وہ چیز مجھے ڈبل دے دیتے ہیں، قاری صاحب یہ لے لو۔ اس شرم کے مارے تقریباً سال ہو کے میں اپنے محلے میں دکانداری وہ نہیں کسی چیز خریدنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، کیونکہ لوگ میرے پیسے لیتے نہیں۔ اچھا کسی دنوں میں یہ واقعہ میرے ساتھ باہر میں بھی ہوتا تھا، باہر میں دکانوں میں جاتا تھا، چیز لیتا تھا تو لوگ میرے سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ اس ٹائم پہ میں نیا وہ تھا نا، نیا ملا تھا، اور سفید کپڑے تھے اور بڑا سا رومال تھا، ٹوپی تھا میرا، تو لوگ میرے یار بہت زیادہ میں حیران تھا اس دنوں میں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ کوئی باہر تھے، میں تو اور میرا ایک دوست، ہم باہر تھے، کہیں بہت باہر تھے یار، ہم چلے گئے وہاں پہ شربت پینے، ریڑھی لگی ہوئی تھی شربت کی، وہ ہم لوگوں نے وہاں سے شربت وغیرہ لیا 2 گلاس، تو ہم نے کہا چلو ادھر تو غالب بھائی آپ نے پیسے دینے پڑیں گے، ادھر تو آپ نے میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ غالب بھائی ادھر تو آپ نے پیسے دینے پڑیں گے ہر حال ہو، کیونکہ یہ محلہ تو بہت دور ہے اور یہاں تو جان پہچان نہیں ہے، تو یہاں تو پیسے دینے پڑیں گے۔ یقین مانو، آپ یقین نہیں کرو گے، میں اٹھ گیا اس کو پیسے دینے لگا، اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ کے پیسے ایک بندے نے دے دیے۔ میں حیران رہ گیا کہ کس نے دے دیے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی کہ قرآن سے محبت رکھو۔ آج کل بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب یار ہمیں پلانا بیماری ہے، ہمارے لیے استخارہ کر دو، پلانا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور یہ وظیفہ بتا دو۔ بھائی قرآن سے بہتر کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، خود ہی قرآن کھول کے کوئی بھی سورت پڑھ لو۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، قرآن کھول کے کوئی بھی سورت پڑھ لو۔ آپ لوگوں کو الحمدللہ وہ پریشانی حل نہیں ہوئی نا، تو آ کے مجھے بتا دو۔ اخلاص سے پڑھنا پڑے گا۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قاری صاحب ہمارے لیے وظیفہ کر دو، قاری صاحب ہمارے لیے استخارہ کر دو، قاری صاحب ہمارے لیے یہ کر دو، ہمارے لیے تعویذ کر دو، ہمارے لیے پلانا کر دو، ہمارے لیے پلانا کر دو، لیکن قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن پڑھنا ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن سے محبت ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے جب تک قرآن کو ہم لوگوں نے اپنایا ہوا نہیں ہے، جب تک اس قرآن کو ہم لوگوں نے سیکھا ہوا نہیں ہے، اس قرآن کو جب تک پڑھا ہوا نہیں ہے، ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے، ہمارے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ قرآن کو پڑھو۔ جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں مجھے فون کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب ہماری فلانا پریشانی ہے، ہماری بیماری ہے، ہماری یہ ہو رہا ہے، ہمارے قرآن کا کوئی بھی سورت پڑھ لو، دم کرو، الحمدللہ آپ کی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی وہ پریشانی ٹھیک نہیں ہوتی، پھر آ کے مجھے بتا دو۔ سالوں ہو گئے، سالوں ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تو ہماری پریشانیاں بڑھے گی نہیں؟ جو قرآن ہماری زندگی کو اصول ہمیں بتاتا ہے، ہمارے زندگی کے طریقے ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے صبح اٹھنا ہے، کیسے اپنے دوپہر کرنا ہے، کیسے اپنے شام کرنا ہے، یہ سارے طریقے ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہم نے وہ طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں بیماریاں نہیں آئیں گی، ہمیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی۔ آج الحمدللہ میری آواز اتنی خراب ہے، لیکن الحمدللہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لوگ اس تلاوت کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی چینل پہ جاؤں قرآن کی تلاوت کروں، وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی محبت ہے، اور الحمدللہ اس قرآن نے مجھے جو عزت دی ہے اور جو مقام دیا ہے، یقین مانو میں نے جو اس کے لیے جو تھوڑی بہت تکلیف برداشت کی نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنے وہ واقعات سناؤں اور اپنا وہ خواب سناؤں جو میں نے اس قرآن کے بارے میں نے دیکھا تھا، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا نہیں، وہ بہت ہی بڑا عجیب خواب ہے۔ لیکن اس قرآن کے لیے یقین مانو صرف کوئی ایسا سبق نہیں ہے
ये सूरह नास सिर्फ जो चंद सूरतें ना जो लोगों को याद होती है, उससे लेकर अलिफ लाम मीम से लेकर और सूरतुल फजर यानी 29.5 पारियों में 29.5 सिपारों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि मैंने मार नहीं खाई है, मैंने अपने उस्ताद से डांट नहीं खाई है। और मार भी ऐसे मार नहीं होती है। हमारा जो मदरसा था वो मार के लिए, मार पीट के लिए बहुत मशहूर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके फजल करम से जो मैंने सख्तियां बर्दाश्त की, आज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी अकेडमी के, बगैर किसी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान ने मुझे वो इज्जत दे दी है। बगैर किसी अकेडमी के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनलाइन का काम चल रहा है। और माशाल्लाह जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि कारी साहब हम लोग कैसे स्टार्ट करें, तो मैं उनको तरीका बता देता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि भाई शागिर्द कैसे ढूंढे। तो बस ये है कि कुरान से मोहब्बत रखो, कुरान को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, कुरान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, आपके शागिर्द खुद ब खुद मिल जाएंगे, आपकी मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाएगी, आपकी परेशानियां खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। आज की वीडियो तो बैंक अकाउंट की थी, लेकिन मैंने आप लोगों को डिटेल में बता भी दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बहन भाई मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका सलूट का और उनका प्यार मोहब्बत का मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपको इज्जतमंद करे, अल्लाह पाक आप लोगों के चैनल को कामयाब करे, अल्लाह पाक आप लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी तकालीफ है, अल्लाह पाक इस पाक कलाम की बरकत से अल्लाह पाक उन तमाम मसाइल को हल करे, उन तमाम बीमारियों को अल्लाह पाक कुरान की बरकत से दूर फरमा दे। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्द से जल्द कामयाबी पालो, आप लोगों के घर से परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाए। मेरी बातों से अगर किसी को नाराजगी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ और दोस्तों से दुआ करूंगा इसी तरीके से मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। आप लोगों की दुआओं की मैं बहुत ज्यादा मोहताज हूँ, मेरे लिए इसी तरीके से दुआ करते रहिएगा। और प्यारे दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।